مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی. کون ہے امام صادق علیہ السلام؟ کہ جس مکتب کے اندر رسول خدا کے دو لقب ہیں صادق و امین، اور سارے ائمہ علیہ السلام کے اندر صادق آل محمد ہیں. رسول خدا نے جس دین کو پہنچایا تھا اس کے بچانے والے کا نام بھی صادق. اور ائمہ علیہ السلام میں امام حسین کا لقب ہے، کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ. یہی کنیت چھٹے امام علیہ السلام کی، اور کسی امام کی نہیں ہے، بس یہ دو ہیں. ابو عبداللہ، توجہ کیجئے گا سارے مجمع کی توجہ ہو، جس نے اصول دین کو بچایا وہ ابو عبداللہ الحسین، جس نے فروع دین کو بچایا وہ ابو عبداللہ الصادق. عزیزان گرامی کون ہے امام صادق علیہ السلام؟ ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ. عبداللہ کون؟ عبادت کرنے والا. ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام صادق آل محمد. اگر آج یہ عبادت باقی ہے تو امام کا صدقہ ہے، امام کی تعلیمات ہیں، ان کے شاگردوں کی زحمتیں ہیں. عزیزان گرامی میں بس آدھے گھنٹے کے بعد کو تمام کر دوں گا، مکمل کر دوں گا، ہر چیز مکمل کر دوں گا. اب اس سے زیادہ میری طاقت نہیں بڑھ رہی ہے آگے. کہ عزیزان گرامی کون ہے امام صادق علیہ السلام؟ صرف دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی زندگی سے. ایک پہلے میں قیاس متعلق پیش کر چکا ہوں کہ کون ہے امام صادق علیہ السلام. 7ویں امام علیہ السلام کے حوالے میں ہے. چھٹے امام ان سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو اصحاب کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی پیچیدہ گفتگو. ان میں سے ایک بہت سادہ طبیعت کا آدمی تھا جو امام کے شاگردوں میں سے تھا. کہا مولا آپ ایک بچے سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنی فصیح و بلیغ عربی میں، اتنی مشکل باتیں جو ہمارے پلے نہیں پڑ رہی. تو امام مسکرائے نہیں، امام خوش نہیں ہوئے، فوراً جلال میں آئے. کہا سن، میں بچے سے نہیں حجت خدا سے باتیں کر رہا ہوں. یہ بچہ نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے. اب وہ گھبرایا کہ مولا آپ کو جلال آیا. کہا سن، جو میں نے کہا ہے اس کا جواب سن. کہا میں گہوارے کے قریب گیا تو کہا بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان میں وہ گفتگو اس بچے نے شروع کی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے پریشان ہو کے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارا 7واں امام موسیٰ کاظم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی صلی اللہ علیہ محمد علیہ وعجل فرجہ. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ بس بے عزیزان گرامی بات کو تمام کر رہا ہوں. آئیں ذرا سنیں گے کون ہیں جنہوں نے جتنے بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھے افراد. میں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس مدرسے کو دیکھا جو امام کی بلڈنگ تھی ابھی تک کھڑی تھی. عزیزان گرامی موجودہ آل سعود لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے اس باقاعدہ امام کے حوضے کی عمارت کی دیکھ بھال نہیں کی تھی، دروازے کھڑکیاں گرا دی تھیں. ایک کھنڈر بنا ہوا تھا. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، عصمت جناب سیدہ کی قسم، حسن مجتبیٰ کی قسم، حسین ابن علی کی قسم، میں خود اترا جب بس سے اندر گیا تو اس کھنڈر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے عطر لگا ہوا. یہ 1400 سال بعد صادق آل محمد کے آثار کا حال ہے. کہ عجیب و غریب خوشبو تھی، اس کے اندر کشش تھی، دل کرتا تھا یہاں بیٹھ جاؤں، کچھ دیر اس کے سائے میں رہوں. وہاں سے شرطیں ہٹا رہے تھے. جب دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اس بلڈنگ کو گرا دو کیونکہ یہ شیعوں کے رافضیوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، زیارتگاہ بن گئی ہے. عزیزان گرامی اب آپ سوچیے 1400 سال پہلے جس امام علیہ السلام نے ہر مکتب کے ماہر کو تربیت دی. آئیں ذرا میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، جابر ابن حیان، نام سن رکھا ہوگا آپ نے 85 مرتبہ. جابر ابن حیان امام صادق کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ صادق آل محمد کے شاگرد ہیں. جابر ابن حیان موجودہ کیمسٹری کے، کیمیا کے بابا آدم مانے جاتے ہیں. سب سے پہلی جو کیمیا پہ کتاب ہے عربی میں ان کی ہے. عزیزان گرامی میرے ایک دوست ہیں، وہ گئے وہاں پہ جا کے اس کی فوٹو کاپی لے کے آئے ہیں. اس کے پہلے صفحے پہ یہ جملہ لکھا ہے، آئی ڈیڈیکیٹ مائی ورک ٹو مائی ماسٹر جعفر بن محمد. یہ انگریزی میں نیچے ترجمہ لکھا تھا، میں اپنی ساری زحمتوں کو انتساب دیتا ہوں اپنے آقا و مولا جعفر صادق کی طرف. میں لکھ نہیں سکتا تھا اگر میرے مولا نے نہ سکھایا ہوتا. کیمسٹری سکھائی ہے. عزیزان گرامی جتنے علوم تھے، ایک آدمی نے دیکھا، اب جملے کو پیش کر رہا ہوں، جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، زیادہ پیش نہیں کروں گا. عزیزان گرامی امام نے اپنے سارے شاگردوں کو بٹھایا، کہا کہ میں مدینے سے باہر گیا تھا اور میں نے ایک نجس العین جانور کو دیکھا. اس نے مجھ سے کہا مولا میں آپ کے قریب نہیں آ سکتا، اللہ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ پاک ہیں، میں نجس ہوں. کتا تھا. کہا دور سے اس نے کہا مولا میں آپ کے بعد شیعوں کی شکایت کرنے آیا ہوں. مولا نے کہا کیا شکایت ہے؟ کہا وہ آتے ہیں تو مجھے جناب سیدہ کے دشمنوں سے نسبت دے جاتے ہیں. پتہ میں جملہ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ میں جملہ کہہ گیا ہوں. نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. کہا مولا اپنے شیعوں سے کہتے ہیں روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کہوں گا میں نجس ضرور تھا، پلید ضرور تھا، لیکن غاصب حق کے زہرا نہیں تھا. امام نے کہا خبردار،
انہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کتے کو نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں میں جملہ کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی، وہ امام جو جانوروں کی زبانیں سکھا رہے تھے، حضرت مومن طاق کو امام کیسے تھے شاگرد تھے. سنیے گا جملے کو پیش کر رہا ہوں. مختلف جو امام کے شاگرد تھے، جملے کو تو سننا چاہیں میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا آگے. امام کے ایک شاگرد ہیں، سب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک مرتبہ کہیں بکری کو دیکھا، ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ یہ بکری اپنی اس بچی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی وہ جو سامنے وادی ہے نا وہاں نہ جانا. پچھلے سال میری ایک بیٹی ہوئی تھی، وہ وہاں گئی اور وہ مر گئی. میری ایک بچی ہوئی، وہ وہاں پہ مر گئی، بھیڑیا کھا گیا تھا اس کو، بھیڑیا نے حملہ کیا، اس کو کھا گیا، وہاں مت جانا. سارے ہنسنے لگے. کہ تجھے جانوروں کی زبانیں سمجھ میں آتی ہیں؟ کہ مجھے اینا غیرہ نہ سمجھو، میں صادق اہل محمد کا شاگرد ہوں. اب سارے پریشان کھڑے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے رسی کو کھولا، بکری کو لے جانے لگا. سب نے لوگوں نے پوچھا کہ رکو، یہ بتاؤ یہ بکری تمہاری ہے؟ کہا ہاں یہ بکری میری ہے. کہ یہ اسی کی بچی. کہا یہ کب سے تمہارے پاس ہے؟ کہا یہ تو کئی سال سے ہے. اس بکری نے پچھلے سال ایک بچی دی تھی، اس وادی میں گئی، اس وہاں پہ بھیڑیا نے کھا لیا. جو ہے یعنی کہ وہاں بھیڑیا کھا گیا. سب پریشان ہونے لگے. کہ یہ کیا بات ہے، تمہیں زبانیں آئی ہیں؟ کہ صادق آل محمد اگر اپنی زبان کے اوپر ایک کنکری رکھ کے ہمیں دیتے تھے، ہمیں 70 زبانیں ازبر ہو جاتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، درود پر محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. بس بھائی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک واقعہ پیش کروں گا، اس کے بعد پھر جتنے بھی مصائب امام نے لکھوائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اہل بیت علیہ السلام کے امام نے مصائب بتائے. آئیں بھائی اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. امام علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے بڑے بڑے شاگردوں کی تربیت کیا، اور تربیت کرنے کے بعد معاشرے میں انہیں رائج کیا، بھیجا. امام کے شاگرد ایسے تھے کہ آج تک لوگ ان کے شاگردوں کی پیروی کر رہے ہیں. اے کاش لوگ شاگردوں کو چھوڑ کے امام کے پاس آ جاتے. بعض ایسے شاگرد تھے جو امام سے دور کر رہے تھے. ہم ویسے شاگردوں کو مانتے ہیں جو امام کی طرف لے جائیں، جو امام کی طرف لے جائیں، امام سے دور نہ کریں. عزیزان گرامی،